بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شکیل حجازی۔ حجازی وائس کے تمام سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ ترپولی کے محل کے صحن میں شاہ بالڈون کے محافظ دستے کا کمانڈر البرٹ جیکب گھوم پھر رہا تھا۔ بیروت کے اس محل کے اندر شاہ بالڈون، اس کے سالار اور 3-4 صلیبی حکمران بیٹھے تھے۔ محل میں بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بے شمار صلیبی مہمانوں میں 2 مسلمان بھی شراب کے پیالے اٹھائے گھومتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ باریک لباس میں نیم عریاں لڑکیاں رقص کر رہی تھیں۔ یہ دونوں مسلمان مہمان لباس اور شکل و صورت سے کسی شاہی خاندان کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ ایک صلیبی ان کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ شاہ بالڈون انہیں اپنے کمرے میں بولا رہا ہے۔ وہ جس غلام گردش سے گزر کر شاہ بالڈون کے کمرے میں گئے، اس میں جیکب فوجی انداز میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا لباس خاص قسم کا تھا۔ اس کے پہلو میں جو تلوار لٹک رہی تھی، اس کی نیام پالش سے چمک رہی تھی۔ اس کے سر پر فولاد کی چمکدار خود تھی۔ جب 2 مسلمان اس کے پاس سے گزر کر گئے تو وہ رک کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ دونوں مسلمان بالڈون کے کمرے میں داخل ہوئے تو دروازہ بند ہو گیا۔ جیکب وہاں سے چلا گیا اور گھوم پھر کر بند دروازے کو دیکھتا رہا، جس کے پیچھے یہ دونوں مسلمان گم ہو گئے تھے۔ یہ دونوں مسلمان موصل کے قلعہ دار کے ایلچی تھے۔ ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی 55 سال تھی۔ وہ کافی دیر بعد کمرے سے نکلے۔ شراب کے جام چل رہے تھے۔ جیکب ان دونوں سفیروں کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ان میں سے ایک اسے مل گیا۔ جیکب نے فوجی انداز سے اسے سلام کیا۔ ایلچی شراب کے نشے میں بدمست تھا۔ جیکب نے اس سے کچھ باتیں کی۔ ایلچی کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت جیکب اپنے کمرے میں پہنچا اور جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے کمرے سے نکل گیا۔ وہ کسی اور طرف جا رہا تھا۔ اسے یاد آ گیا کہ آج ناچنے گانے والیوں میں سارا نظر نہیں آئے۔ اس کی غیر حاضری کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ بیمار ہے۔ وہ اس عمارت کی طرف چل پڑا جہاں ناچنے گانے والی لڑکیاں رہتی تھیں۔ اس عمارت میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب نے وہاں جانے کا خطرہ مول لیا۔ جیکب اندھیرے کی طرف سے وہاں داخل ہوا۔ وہ سارا کا کمرہ جانتا تھا۔ وہ دروازے پر پہنچا۔ ہاتھ لگایا تو کواڑ کھول گیا۔ کمرے میں چھوٹی سی قندیل جل رہی تھی۔ سارا لیٹی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہی بالوں میں الجھا ہوا تھا۔ کھڑکی کھولی ہوئی تھی۔ بیہرا روم کی ٹھنڈی ہوا کے تیز جھونکوں سے سارا کے بال آہستہ آہستہ ہل رہے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی۔ جیکب نے ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا تو پیشانی اتنی ہی گرم تھی جتنی اس عمر کی لڑکی کی ہونی چاہیے۔ جیکب کو اس کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، کون؟ جیکب ہوں۔ اس وقت کیوں آئے ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو سیدھے قید خانے میں جاؤ گے۔ پریشانی مجھے اس خطرے میں لے آئی ہے کہ شاید تم بیمار ہو۔ میں بیمار نہیں، میری روح علیل ہے، سارا نے کہا۔ جیکب نے قندیل بجا دی اور پلنگ پر بیٹھے ہوئے کہا کہ قندیل اس لیے بجا دی کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں کسی اور نیت سے نہیں آیا سارا۔ نامعلوم کیا کشش ہے جو مجھے تمہارے پاس کھینچ لائی ہے۔ آج جب مجھے بتایا گیا کہ موصل سے 2 بڑے مہمان آ رہے ہیں تو روح کے ساتھ میرا جسم بھی بے جان ہو گیا۔ کیوں موصل والوں کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ جیکب نے پوچھا۔ میں بتا نہیں سکتی اور بتانے سے ڈرتی ہوں کہ موصل والوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، سارا نے کہا اور خاموش ہو گئی۔ جیکب چونک اٹھا۔ دونوں نے کھولی کی طرف دیکھا جو کھلی ہوئی تھی۔ وہاں ایک سایہ کھڑا نظر آیا۔
سارا نے جیک کے کان میں سرگوشی کی، پلنگ کے نیچے ہو جاؤ۔ جیک آواز پیدا کیے بغیر پلنگ کے نیچے چلا گیا۔ سارا کھڑکی کے ساتھ کھڑے سائے کی آواز آئی۔ وہ ایک بوڑھی عورت تھی جو ناچنے گانے والی لڑکیوں کی انچارج تھی۔ اس نے پھر آواز دی، سارا تم نیند میں اتنی گم نہیں ہو، مجھے جواب دو، قندیل کیوں بجھائی ہوئی ہے؟ عورت نے تحکمانہ لہجے میں پھر سارا کو آواز دی۔ سارا نے منہ سے ایسے آواز نکالی جیسے ہڑبڑا کر جاگ اٹھی ہو۔ گھبراہٹ کی اداکاری کرتے ہوئے بولی، کون ہو؟ کیا ہو گیا؟ میں ادھر آ کر بتاتی ہوں۔ عورت کا سایہ کھڑکی سے غائب ہو گیا۔ وہ دروازے کی طرف چلی گئی۔ سارا نے جھک کر جیکب سے کہا، وہ دوسری طرف سے آ رہی ہے، تم باہر آؤ اور کھڑکی سے کود جاؤ۔ یہ عورت جب دروازے تک آئی تو جیکب اس وقت کھڑکی سے باہر کود گیا تھا۔ عورت اندر آئی تو سارا نے قندیل جلائی۔ وہ بڑی کھڑنٹ قسم کی خبیث عورت تھی جو سارا پر برس پڑی اور سارا کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ بتائے وہ کس سے باتیں کر رہی تھی۔ سارا نے اسے یقین دلایا کہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا، وہ شاید خواب میں باتیں کر رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ عورت نے گرج کر کہا۔ عورت نے جھک کر پلنگ کے قریب فرش پر گرا ہوا ایک رومال اٹھایا جو مرد گرمی سے بچنے کے لیے سر پر ڈال لیا کرتے ہیں۔ یہ کس کا ہے؟ یہ اسی کا ہے جو تمہارے پاس آیا بیٹھا تھا۔ وہ کون تھا؟ تم نے اس سے کتنی رقم لی ہے؟ میں عصمت فروش نہیں، سارا نے غصے سے کہا۔ میں رقاصہ ہوں۔ تم جانتی ہو میں کسی مرد کو منہ نہیں لگاتی۔ سنو سارا، وہ عورت اس کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر شفقت سے بولی، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ تم رقاصہ ہو، مگر رقاصہ فوج کی جرنیل یا شہر کی حاکم نہیں ہوا کرتی۔ میں اتنی بات کہہ دوں گی کہ تمہارے پاس رات کو ایک آدمی آیا تھا تو وہ تمہیں قید خانے میں ڈال دیں گے۔ اس نشے میں بات نہ کرو کہ تم شاہی رقاصہ ہو، یہاں تمہارا کوئی مقام نہیں، تم مطلب کی بات کرو۔ سارا نے کہا، تم مجھ پر جو مہربانی کرنا چاہتی ہو اس کا معاوضہ کیا لوگی، میں ابھی ادا کر دیتی ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں لوں گی۔ عورت نے کہا، میں کسی اور سے معاوضہ وصول کروں گی، تمہاری ہاں کی ضرورت ہے۔ سارا سمجھ گئی۔ باہر سے شاہی مہمان آتے تھے، ان میں عیسائی بھی اور مسلمان بھی ہوتے تھے۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے لڑکیاں موجود رہتی تھی، لیکن رات بھر کے لیے کسی لڑکی کو ان کے حوالے کرنا، اس قسم کی عیاشی انہیں مہیا نہیں کی جاتی تھی۔ یہ لالچی عورت ان مہمانوں سے مل کر انہیں لڑکیاں مہیا کرتی تھی۔ سارا، عورت نے کہا، اگر ہولناک انجام سے بچنا چاہتی ہو تو میری بات مان لو، باہر سے 2 مہمان آئے ہیں، بہت مالدار ہیں۔ کل وہ کہہ رہے تھے کہ انہیں اچھی قسم کی لڑکیاں چاہیے۔ وہ جو انعام دیں گے اس سے آدھا حصہ تمہارا ہوگا۔ کل رات کو تیار رہنا، میں تم کو لینے آؤں گی۔ یہ بات کہہ کر عورت چلی گئی۔ جیکب بھاگنے والا آدمی نہیں تھا، وہ اس ڈر سے وہاں سے نکل آیا تھا کہ سارا کے لیے کوئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ وہ چلتے چلتے شہر کی تنگ اور تاریک گلیوں میں داخل ہو گیا۔ گلیوں کے موڑ موڑتا ایک مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ کون؟ حسن، جیکب نے جواب دیا۔ اتنی رات؟ دروازہ کھولنے والے نے پوچھا۔ جلدی اندر آ جاؤ۔ کسی نے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، جیکب نے جواب دیا۔ وہ اندر چلا گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہ گھر گھوڑوں کے نال بدلنے والے حاتم تائی نام کے ایک آدمی کا تھا۔ جیک نے موصل سے آئے 2 مسلمان مہمانوں کی اسے رپورٹ دی۔ حاتم تائی یہ رپورٹ اپنے جاسوس کے ذریعے اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیتا تھا۔ حاتم تائی تمام جاسوسوں کا کمانڈر تھا۔
जैकब वहां से सीधा अपने कमरे में गया, कंदील जलाई, वजू किया और दीवार से मरियम का बुत और तस्वीर उतार कर पलंग के नीचे रखी और तकिए के नीचे से जाए नमाज निकाल कर नमाज पढ़ने लगा। सलाम फेर कर इसने लंबी दुआ मांगी। वो जिस मकसद के लिए सलीबी फौज में शामिल हुआ था, अल्लाह ताला से अपने मकसद की कामयाबी पर खुशू व खुजू से दुआ में मगन हो गया। वो अभी दुआ मांग ही रहा था कि जोर से बिजली गिरजी। इस गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने लगी और साथ ही बहराई रोम से शोर करती मौजें की आवाजें भी आने लगी। छत पर बारिश की तेज आवाज के साथ हुआ कि झक्कड़ भी चलने लगे। जैकब ने अल्लाह से लंबी दुआ मांगी, उठा और जाए नमाज को तह करके तकिए के नीचे रखा। उसे दरवाजे पर जोरदार दस्तक की आवाज सुनाई दी। उसने उसे हुआ कि जोर से किवाड़ के हिलने की आवाज समझा। इतनी देर में फिर दस्तक हुई। जैकब ने जल्दी से मरियम की तस्वीर उठाकर दीवार पर लटका दी। उसने दरवाज़ा खोला तो जैकब की आंखें खीरा हो गई। उसने आंखें बंद करके खोली। सामने सारा खड़ी मुस्करा रही थी, जिसके कपड़े भीगे हुए थे और बालों से पानी टपक रहा था। तुम इस तूफान में मेरे पास आई हो? जैक ने इसे बाजू से पकड़कर अंदर घसीटे हुए कहा और अपना चोगा उसे देकर कहा, जाओ अपने कपड़े बदल लो। थोड़ी ही देर में सारा कपड़े बदल कर आ गई। जैक ने इसके कपड़े बाहर निचोड़कर सूखने के लिए फैला दिए। अब बता, तुम कहाँ गई थी? जैक ने पूछा। और रात को मेरे बाद इस औरत ने क्या कहा? मैं इसी सिलसिले में इधर आई हूं। सारा ने इसे रात की सारी बात बता दी कि इसने मुझे ये पेशकश की है, लेकिन मैं बहराई रोम में कूद कर मर जाऊंगी, लेकिन किसी के साथ रात गुजारने नहीं जाऊंगी। सारा ने जैकब को अपनी सारी कहानी सुना दी कि वो कौन है। वो मुसलमान है और अपने किए की सजा काट रही है। सारा ने जब जैकब को बताया कि वो औरत इसे मूसल से आए हुए मेहमान के पास रात गुजारने के लिए भेजना चाहती है, तो जैकब ने इसे अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया कि वो इस्लामी फौज का जासूस है और वो इसी मकसद के लिए सलीबी फौज में शामिल हुआ है और उसका असल नाम हसन इदरीस है। हसन ने सारा को यकीन दिलाने के लिए दीवार से एक पैतर हटाया और वहां से कुरान का एक छोटा सा नुस्खा उठा लाया और सारा के सामने रख दिया। सारा ने हसन पर यकीन कर लिया और हसन से पूछा, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं? खुदकुशी करूं या मेहमान के पास जाऊं? हसन ने इसे कहा कि वो मेहमान के पास जाए, लेकिन अपने आप को कैसे बचाना है वो तरीका भी इसने सारा को बता दिया। अगली रात वो औरत सारा के पास आई और इसे सिया चोगा पहनाकर अपने साथ ले गई। मूसल के दोनों सफीरों की हालत भूखे भेड़ियों जैसी थी। वो कमरे में एक रक्कासा के इंतजार में बैठा आहिस्ता आहिस्ता शराब पी रहा था। इसका दरवाज़ा खुला और एक लड़की सर से पांव तक सिया लिबादे में मस्तूर थी। इसके कमरे में दाखिल हुई, दरवाज़ा बंद हो गया। 55 साल का ये एलची इस लड़की की तरफ लपका और उसका चेहरा बेनकाब होने से पहले ही बड़े फाहिशा अल्फाज कहकर इससे लिपट गया। सारा ने इसके बाजों से निकल होकर सिया लिबादा पर फेंक दिया। उसने एलची की तरफ देखा तो हैरत से इसका मुंह खुल गया। वो पीछे हटती हुई दीवार के साथ जा लगी। इसने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। एलची ने सारा का चेहरा देखा तो उसे हिचकी सी आई और उसके मुंह से सरगोशी निकली, साहिरा। सारा खामोशी से इसे देखती रही। साहिरा, तुम साहिरा हो? वो खिसियानी हंसी हंसकर बोला, नहीं, मुझे गलती लगी है। तुम्हारी शक्ल मेरी एक बेटी से बिल्कुल मिलती जालती है। उसका नाम साहिरा है। वो साहिरा में ही हूं जो आपकी बेटी है। सारा ने दांत पेश कर कहा, मैं ही आपकी बेटी हूं। अपने महल्लात में दूसरों की बेटियों को नचाने वाले की बेटी भी नाच सकती है। मैं एक बेगैरत बाप की बेगैरत बेटी हूं। एलची लड़खड़ाया और पलंग पर गिर पड़ा। उसकी जबान बंद हो गई। सारा इसी की बेटी थी। बाप बेटी को जुदा हुए 2 साल हो गए थे। सारा आगे बढ़ी और बाप के सामने दांत पीसते हुए कहा,
آج اپنی غیرت اور اپنی عزت کا انجام دیکھ باپ اپنی بیٹی کی عصمت کا گاہک ہے۔ تیری بیٹی تیری خواب گاہ میں رات گزارنے آئی ہے، لا میری اجرت میں رات تیرے ساتھ بسر کرنے آئی ہوں۔ باپ کی زبان لڑکھڑانے لگی، تو خود ہی بھاگ آئی ہے، تو خود ہی بے غیرت ہے۔ جو باپ اپنی جوان بیٹی کے سامنے اپنی بیٹی کی عمر کی دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ بے حیائی کی حرکتیں کرتا ہے اور شراب پیتا ہے، اس باپ کی بیٹی غیرت والی نہیں ہو سکتی۔ ایلچی نے اپنا سر تھام لیا، اس کا جسم کانپ رہا تھا، اس کے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ اٹھا اور دیوار سے تلوار اتار کر سارا کے سامنے پھینک کر کہا، لو اپنے ہاتھوں مجھے قتل کر دو، شاید میرے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جائے۔ سارا نے تلوار لے کر کہا، آج امت اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ ایک بیٹی اپنے باپ کے ہاتھ میں تلوار دے کر قبلہ اول کو عزت کروانے کے بجائے باپ اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہہ رہا ہے، مجھے اس تلوار سے قتل کر کے میرے گناہ کا کفارہ ادا کر دو۔ اپنے باپ کے آنسو اور لہجہ دیکھ کر باپ کا احترام لوٹ آیا۔ اس طرح گناہوں کا کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، زندہ رہو اور دشمن کو قتل کرو، میں آپ کو بتاؤں گی کیا کرنا ہے۔ باپ نے شکست خوردگی کے انداز میں بیٹی کی طرف دیکھا، اپنے شاہ بالڈون کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں وہ مجھے بتائیں، وہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دوں گی، اور پھر یہاں سے نکل کر اب ساری تفصیل خود صلاح الدین ایوبی کو بتائیں گے۔ میں تیار ہوں، باپ نے کہا، لیکن ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے؟ اس کا انتظام ہو جائے گا، سارا نے کہا۔ باپ نے بیٹی کو گلے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ادھر لڑکیوں کی کمانڈر عورت بہت خوش تھی کہ بہت بڑا انعام ہاتھ لگے گا، وہ اسی خوشی میں سو گئی، اسے معلوم تھا کہ سارا صبح واپس آئے گی۔ سارا سیدھی حسن ادریس کے پاس پہنچی اور ساری تفصیل اسے بتا دی۔ حسن نے سارا سے کہا، تمہارا مقصد پاک تھا، اللہ نے مدد فرمائی ہے۔ حسن نے اسے نکلنے کا طریقہ سمجھایا اور سارا کو وہ جگہ بتائی جہاں وہ ملیں گے۔ سارا کے باپ نے اپنے میزبان سے خواہش ظاہر کی کہ وہ اکیلے سیر کے لیے جانا چاہتا ہے، اسے ایک گھوڑا دیا جائے، وہ شام تک واپس آ جائے گا۔ اسے گھوڑا دے دیا گیا۔ وہ شہر سے نکلا تو آگے ایک جگہ حسن گھوڑے پر سوار ایک جگہ کھڑا تھا اور سارا ایک جگہ چھپی ہوئی تھی۔ باپ نے سارا کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کیا اور آہستہ آہستہ شہر سے دور نکل گئے۔ دوسرے دن یہ لوگ صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بیٹھے تھے۔ ادھر بطرپول میں شاہ بالڈون قہر بنا ہوا تھا، کیونکہ موصل کا ایک ایلچی لاپتہ تھا۔ بالڈون کی من پسند شاہی رقاصہ بھی غائب تھی اور جیکب البرٹ نام کا خصوصی دستے کا ایک محافظ بھی لاپتہ تھا۔